اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض مذہبی علماء کا بعض احادیث کی بنیاد پر یہ ایمان و یقین ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ ایک یہودی کی طرف سے جادو کر دیا گیا تھا، اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جادو کے اثر کے تحت بیمار بھی ہو گئے تھے۔ مذہبی علماء کا یہ کہنا ہے کہ جادو والی حدیث چونکہ حدیث کی کتاب بخاری اور مسلم میں تواتر کے ساتھ بیان ہوئی ہے، اس لیے اس حدیث کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اور پھر علماء اپنے موقف کی تائید میں قرآن مجید سے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے جادوگروں کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور علماء اپنے موقف کی تائید میں لمبی چوڑی بحثیں بھی اٹھاتے ہیں، مگر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی جادو کے ہو جانے والے واقعہ کا انکار کرتے ہیں۔ وہ علماء جو سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہو جانے پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کیونکہ یہ واقعہ حدیث کی کتاب بخاری اور مسلم میں لکھ دیا گیا ہے، اس لیے جو اس واقعہ کا انکار کرے گا وہ منکر حدیث قرار پائے گا۔ ایسے علماء کا یہ موقف ہے کہ جس طرح تمام نبیوں اور بالخصوص سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشری لوازمات کی ممکنہ تمام کیفیتوں سے گزارا گیا، مثلا آپ کھانا کھاتے تھے اور پانی بھی پیتے تھے، سوتے تھے اور کام بھی کرتے تھے، کام کرتے تھے تو تھک بھی جاتے تھے اور پھر آرام بھی فرماتے تھے، آپ نے شادیاں بھی کیں، آپ کے بچے بھی ہوئے، اسی طرح آپ بیمار بھی ہوتے تھے اور پھر شفا بھی پاتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر بھی ہوا اور آپ اس کے نتیجہ میں شدید طور پر بیمار بھی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بیماری کا اثر اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھایا پیا ہوا بھول جاتے تھے، اور بالخصوص آپ اپنی بیویوں کے ہاں آنے جانے کی باری بھول جاتے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، علماء کی طرف سے ان کے اپنے موقف میں جو نکات اٹھائے جاتے ہیں، ان نکات کو بیان کرنا اور تفصیل سے زیر بحث لانا اس مضمون کے لیے مقررہ وقت کے اعتبار سے ممکن نہیں ہے، اور ہم احمدیوں کو ایسی بحثوں سے کوئی غرض بھی نہ ہے، کیونکہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید سے یہ ثابت کر دیا ہے اور فیصلہ فرما دیا ہے کہ کسی نبی پر جادو ہونا عصمت انبیاء اور شان نبوت کے خلاف ہے، اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج دنیا بھر میں پھیلے ہوئے احمدی اس کے گواہ ہیں کہ احمدیوں پر کبھی بھی کسی جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا، جبکہ آج بھی بعض لوگ جادو کی حقیقت کو مانتے ہیں۔ اگر جادو حقیقت میں ایسا ہی ہے جیسا کہ بعض مذہبی علماء ایمان و یقین رکھتے ہیں، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر احمدیوں پر کبھی بھی کسی قسم کا جادو کیوں نہیں ہوتا؟ احمدیوں کے جادو کے بارے میں اسی ایمان و یقین کی بنا پر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی زمانہ میں بھی ایسا کوئی جادو نہ تھا جو بعض علماء کے ذہنوں میں ہے۔ ہاں، انسانوں میں بیماری کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کم علمی کی بنیاد پر اور جہالت کی بنیاد پر جادو یا جادو کا اثر سمجھ لیا جاتا ہے، کیونکہ صدیوں سے نسل بعد نسل انسانی معاشروں میں ایسے توہمات چلے آتے ہیں، اس لیے وہ لوگ جو جھوٹے طور پر جھاڑ پھونک کرنے کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ان توہم پرست لوگوں کو ورگلاتے چلے جاتے ہیں، اور یہ جھاڑ پھونک کرنے والے جعلی اور جھوٹے پیر اپنی چکنی چپڑی باتوں سے بیمار لوگوں پر نفسیاتی طور پر اثر انداز ہوتے چلے جاتے ہیں۔
عربی زبان میں جادو کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور سحر کا لفظ اپنے اندر بڑے گہرے معانی اور مطالب رکھتا ہے۔ بعض اردو ہی کی لغت میں اس کے معانی شعبدہ بازی کے لکھے گئے ہیں۔ وہ پیر جو جھوٹے طور پر جھاڑ پھونک کا کام کرتے ہیں اور چکنی چپڑی باتوں سے ذہنی اور نفسیاتی مریضوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہم احمدی لوگ ایسے پیروں کے ایسے ہتھ کنڈوں کو، ایسے عمل کو اور ایسی ملمہ سازی کو بھی جادو کا نام دے دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے جادو کا معنی یہ بنے گا کہ ایسا جھوٹا عمل جس سے دوسروں کو دھوکہ دیا جا سکے، اور پھر ہر وہ عمل جس کے ذریعہ کوئی بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے دوسروں پر اثر انداز ہوا جا سکے، اس کو بھی جادو کا نام دے دیا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بعض بیان بھی جادو ہوتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، وہ علماء جو جادو والی حدیث پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، وہ زیادہ تر اہل حدیث ہیں، یا ایسے علماء جو اہل حدیث کے زیر اثر ہیں۔ اہل حدیث لوگ حدیث کو قرآن پر مقدم رکھتے ہیں، یعنی یہ کہ وہ حدیث کے ظاہری مضمون کے تحت قرآن مجید کا ترجمہ و تشریح کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے علماء جادو والی حدیث کے ثبوت کے لیے قرآن مجید سے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت کے جادوگروں کے مقابلہ کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ یہ کہ قرآن مجید میں ہے کہ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور سونٹیاں زمین پر پھینکیں تو وہ لوگوں کو حرکت کرتی نظر آئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ اور علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے اپنے دل میں یہ خوف محسوس کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر اس جادو کا اثر ہوا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف تو یہ تھا کہ لوگ ان جادوگروں اور شعبدہ بازوں کی شعبدہ بازیوں سے دھوکہ نہ کھا جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عمل کے واقع ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے مناسب رد عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کر رہے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، تو اپنا سونٹا پھینک دے، تو پھر وہ سونٹا اس جھوٹ کو نگلنے لگا جو وہ گڑ رہے تھے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ شعبدہ بازی کا تھا، یا پھر وہ زمانہ مسمرزم کا تھا۔ مسمرزم ایک ایسا علم ہے جس میں ایک انسان اپنی توجہ، اپنی نظر اور اپنی قوت ارادی کی طاقت کو مسلسل بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو اس علم سے بالکل واقفیت نہیں رکھتے، ان کے ذہن کو اس علم کے قریب الفہم کرنے کے لیے خاکسار بیان کرتا ہے کہ مثلاً ایک انسان اپنی توجہ کو مسلسل چاند پر ٹکاتا ہے اور پھر اس دورانیوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، یا پھر اپنی توجہ کو سورج کی ابتدائی کرنوں پر جماتا ہے اور پھر اس دورانیوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ مسمرزم کے علم میں مشقوں کے کئی ایک طریقے بیان کیے جاتے ہیں، اور مسلسل مشق سے اس علم کا ماہر، یعنی مسمرزم کا ماہر، دوسرے پر اپنے قوت ارادی سے یہ اثر ڈالتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح سوچنا شروع کر دے جو وہ عامل خود اس معمول سے چاہتا ہے۔ پرانے زمانوں میں مسمرزم کے ذریعہ مریض پر اثر انداز ہو کر آپریشن وغیرہ بھی کیے جاتے تھے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے شعبدہ بازوں کے بالمقابل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بالمقابل جو ایسے شعبدہ باز آئے وہ شکست کھا گئے۔ اس واقعہ سے یہ نہیں نکلتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کسی جادو کا اثر ہو گیا تھا، یا کسی مسمرائزر کے علم کا یا کسی کی توجہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اثر ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا تھا۔ ان کا خوف
لوگوں کے لیے تھا کہ وہ دھوکہ نہ کھا جائیں۔ نبیوں پر ایسے دنیاوی علوم یعنی علم توجہ وغیرہ کا اور ریزم وغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سامعین و ناظرین کرام، ہم پر فرض ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیم کی روشنی میں کسی حدیث کے مضمون کا تعین کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ حدیث کی روشنی میں قرآن مجید کی تعلیم کو محدود کر دیں۔ پس یہ خیال باطل ہے کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی جادو کا اثر ہوا تھا۔ یہ خیال عصمت انبیاء کے خلاف ہے، شان نبوت کے خلاف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے جو بھی حدیث جمع کرنے کے اصول اپنے لیے مقرر کیے تھے، انہوں نے ان اصولوں کے تحت اس حدیث جادو والی کو اپنی کتاب میں لکھ دیا۔ ان کے اس وقت زیادہ تر توجہ حدیث کے جمع کرنے پر تھی۔ ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ان کی ہر حدیث اللہ تعالیٰ کے کہنے سے لکھی گئی ہے، یعنی انہوں نے اس مضمون کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا اور اجازت کے بعد اس کو لکھا، ایسا نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا روحانی مقام امام مہدی و مسیح موعود ہونے کا ہے، اور امام مہدی و مسیح موعود ہونے کے ناطے سے آپ حکم و عدل ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فیصلہ قطعی اور یقینی ہے، اور پھر آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس زمانہ کے کئی ایک نام نہاد جادوگروں نے یا مسمرائزر نے آپ پر اثر ڈالنا چاہا۔ آپ نے جب نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو وہ چیختے چلاتے دوڑ گئے، اور جب ایسے لوگوں سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا ہوا تھا تو انہوں نے بیان کیا کہ وہ آپ پر کوئی عمل کر رہے تھے۔ آپ نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ آپ کے دائیں بائیں شیر ہے جو ان پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن مجید کی سورت طٰہٰ کی آیت 70 کے الفاظ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتَىٰ، یہ کہ اور جادوگر جس جہت سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوا کرتا کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ پر جادو غالب آ گیا۔ ہم اس کو کبھی نہیں مان سکتے۔ آنکھ بند کر کے بخاری اور مسلم کو مانتے جانا یہ ہمارے مسلک کے برخلاف ہے۔ یہ تو عقل بھی تسلیم نہیں کر سکتی کہ ایسے عالی شان نبی پر جادو اثر کر گیا ہو۔ ایسی باتیں کہ اس جادو کی تاثیر سے معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ جاتا رہا، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، کسی صورت میں صحیح نہیں ہو سکتی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو حدیث قرآن کریم کے برخلاف ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کے برخلاف ہو، اس کو ہم کب مان سکتے ہیں؟ اس وقت احادیث جمع کرنے کا وقت تھا، گو انہوں نے سوچ سمجھ کر احادیث کو درج کیا تھا، مگر پوری احتیاط سے کام نہ لے سکے۔ وہ جمع کرنے کا وقت تھا، لیکن اب نظر اور غور کرنے کا وقت ہے۔ آثار نبی جمع کرنا بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جمع کرنے والے خوب غور سے کام نہیں لے سکتے۔ اب ہر ایک کا اختیار ہے کہ خوب غور اور فکر سے کام لے، جو ماننے والی ہو مانے اور جو چھوڑنے والی ہو وہ چھوڑ دے۔ ایسی بات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ جادو کا اثر ہو گیا تھا، اس سے تو ایمان اٹھ جاتا ہے۔ اتنا نہیں سوچتے کہ جب معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوگا تو پھر امت کا کیا ٹھکانہ۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے
کہ اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور آج راہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔